ایک نتیجہ ہے جو ناظرین تک پہنچانا ہے۔ NA-73 کا یہ رزلٹ ہے اس وقت آپ کے سامنے۔ PMLN کی نوشین افتخار جیتی ہیں۔ ڈسکا کی سیٹ ہے جی، نوشین افتخار۔ انہوں نے جو ضمنی الیکشن تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور، ڈسکا کی دھند کا بھی ذکر رہا۔ تو اس دفعہ تو دھند کا موسم نہیں تھا، بارشیں ہو گئی تھی پہلے، لیکن نوشین افتخار صاحبہ یہاں سے جیت گئی ہیں 1,12,143، اور کینڈیڈیٹ وہی ہیں علی اسجد ملی صاحب، اور وہ جو ہے وہ 1,04,067 ووٹ جو ہے وہ انہوں نے۔ اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، السلام علیکم جی۔ حافظ صاحب کیا کہیں گے آپ، اور خاص طور پر یہ جو انتخابی نتائج پر اس وقت تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی تحفظات بنتے ہیں یا بڑا اسموتھ پروسیس ہوا ہے؟ کیونکہ نگران سیٹ اپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم کامیاب ہوئے ہیں ایک پرامن اور اس ماحول میں اس طرح کے انتخابات کا انعقاد کروانے میں۔ حافظ صاحب دیکھیں، پرامن اور اس طرح کا پورے ملک میں بحثیت مجموعی یقیناً امن رہا، لیکن جو ووٹ تھا وہ تو بھرپور طریقے سے نکلا، اور اب جو مینجمنٹ کی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں اپنے شہر کراچی کی مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر الحمدللہ جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار یعنی PTI کے لوگ، ہم ہی دو پارٹیاں ہیں، ہم ہی دو جیتے ہیں، اور MQM تو چوتھی پانچویں پارٹی تھی۔ کہیں کسی پولنگ اسٹیشن سے 15 ووٹ نکل رہے ہیں، کہیں سے 16 نکل رہے ہیں۔ ٹوٹل ایک PS پہ 5,000 ووٹ MQM کے، 23,000 ہمارے، 22,000 آزاد کے، اور اس کی جو NA ہے اس کے اوپر 88,000 ووٹ ہو گئے MQM کے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ تماشا کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح سے یہاں پر مینورنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس سارے جو فارم 45 ہم لے سکے، پوری رات تو فارم 45 دینے میں لگا دی انہوں نے، وہ بھی سب جگہ سے نہیں مل سکے، لیکن جو موجود ہیں اس میں تو MQM کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں نے ٹوٹل مسترد کر دیا، کلیتاً مسترد کر دیا۔ MQM کو آپ کہہ رہے ہیں مسترد کر دیا کراچی نے، لیکن 100% مسترد کر دیا، کوئی ایک سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہے وہ۔ چلیں حافظ صاحب، پینل موجود ہے، جاوید چودھری صاحب ہیں، رحمان ناظر صاحب بھی یہاں پر ہیں، مزمل بھی، تو یہ بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں جی۔ رحمان چودھری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن حافظ صاحب ہمیں تھوڑا یہ سمجھائیے، آپ کا گلہ کس سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہے، MQM سے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یہ اپنے آپ سے ہے؟ یہ اپنے آپ سے ہے، چلے یہ بھی بتا دیں تو کیا ہوا، کیا ہے بیسیکلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کل الیکشن میں دو نیریٹو تھے جو کامیاب ہوئے شہر کراچی میں۔ میں ابھی کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نیریٹو جماعت اسلامی کا تھا۔ جماعت اسلامی ظاہر ملک بھر میں اس طرح سے لوگوں کی انتخابی چوائس میں نہیں تھی، ایک KP میں تھی اور ایک کراچی میں تھی۔ کراچی میں لوگوں نے اس چوائس کو پورے طریقے سے، بلکہ بلدیات سے زیادہ استعمال کیا۔ سیکنڈ جو نیریٹو یہاں پر کامیاب ہوا، وہ نیریٹو ظاہر عمران خان صاحب کی جو اریسٹ ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے جو سزائیں ملی ہیں اس کا رد عمل تھا۔ اچھا، یہ دونوں مل کر کل کراچی کے لوگ باہر نکلے اور دونوں نے ووٹ ڈالے، اور ظاہر ہم ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں تھے، آزاد اور ہم کمپٹیشن میں تھے، کہیں وہ جیتے ہیں کہیں ہم جیتے ہیں۔ اچھا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ NA میں اگر کہیں وہ جیت گئے تو ہم PS میں، اور ہم PS میں جیت گئے، اور ہمارے پاس اس کے فارم 45 بھی موجود ہیں، لیکن فارم 45 ہونے کے باوجود اب جا کر وہاں RO کا انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا راستہ، اور کوئی اندر بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن سر وہ فارم 45 کا ایک ٹوٹل ہو، وہ آپ کہہ رہے ہیں، تو فارم 47 میں آپ کے پاس کیا کوئی مارجن رہتا ہے کوئی ہیرا پھیری کرنے کا یا نمبر اوپر نیچے کرنے کا؟ تو یہ تو فارمیلٹی اس کو سمجھا جاتا ہے 47 کو، اصل تو رولا تو 45 کا ہی ہوتا ہے۔ 45 بھی اور 46 بھی دونوں موجود ہوں گے، اور پھر بھی 47 میں تبدیل کر دے کوئی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ 45 کے تحت اگر ان کے قومی میں 10,000 ووٹ ہیں تو اس کو صفر بڑھا کے یا ایک بڑھا کے جو 1 لاکھ کر دیا ہے خواجہ اظہار صاحب کو، 88,000 PSP کے آسیہ صاحب کے کر دیے جو PSP سے آئی ہیں۔ تو مین آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نیچے جو پولنگ ہوئی ہے یا پولنگ آفیسر سے جو رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک گیا ہے، یہ RO آفس میں ہوا ہے اور وہ ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں نا کہ پہلا تو مرحلہ یہ تھا، کل جو میڈیا نے کوٹ نہیں کیا، دکھایا بھی نہیں، کہ بہت ساری جگہوں پر جو بیلٹ پیپرز بکس جو تھیں پہلے سے موجود تھی لوگوں کے پاس، انہوں نے باقاعدہ 10-15 جگہ کم از کم ورنہ اس سے بھی زیادہ گھس کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ کچھ جگہ کامیاب ہو گئے، کچھ جگہ لوگوں نے روک دیا، ہمارے پولنگ ایجنٹ سے روک دیا، پولیس کے حوالے کیا، معاملہ رفع دفع ہوا اور کہیں پر وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا پولنگ کے دوران۔ پولنگ کے بعد یہ ہوا کہ گنتی ہو گئی، اور گنتی کے بعد فارم 45 نہیں مل رہا، 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، 10 گھنٹے گزر گئے، پوری رات کے بعد، یعنی خواتین بھی تھیں ہماری، پہلے سے تھکی آئی، پھر وہ جو عملہ تھا وہ بھی پریشان حال، اس کی تو الگ کہانی ہے کہ کوئی 3 بجے پہنچا ہے، کوئی 12 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے، کہیں 11 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے، اور کسی ڈرائیور کو پکڑ کے لگا دیا، کسی پولیو ورکر کو لگا دیا پریزائڈنگ افسر، وہ ایک الگ کہانی ہے بد انتظامی اور نااہلی کی۔ لیکن رزلٹ کے
لکھ جانے کے بعد فارم جو ہے وہ فل کر کے جمع نہیں کرا رہے تھے. بڑی مشکل سے، ظاہر سب جگہ سے نہیں ہو سکا، کتنی خواتین سسٹین کر سکتی ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن جتنی جگہ سے بھی آ گیا تو اس کے مطابق اگر ہم جیت گئے ہیں تو جیتنے دو نا. تو اب کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 کے بعد تبدیلی آ گئی، تو کیا پھر اب جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہوگا حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ اس کا لائے عمل سیدھی بات ہے. ابھی میں نے پریس کانفرنس میں احتجاج کی کال بھی دی ہے، اور ہم قانونی جنگ لڑیں گے. ہم اہل کراچی کا شکریہ بھی ادا کریں گے. دیکھیں تھوڑا بہت ہوتا ہے نا، پھر بھی آدمی لڑتا ہے. یہاں تو جو پارٹی 5ویں نمبر پہ بھی نہیں رہی اب کراچی میں، جو فارغ ہو گئی بالکل، اس کو دوبارہ سے لا کر مسلط کیا جا رہا ہو، تو پھر کیا ہم اس پر بات بھی نہیں کریں گے؟ جی یہ تو ہم کریں گے، اور ہم تو اہل کراچی کے ساتھ. لیکن یہ آپ کاؤنٹنگ کی بیسکلی اس پر تو ایک ڈیبیٹ ہو گئی ہے نا کہ وہ دراصل فارم 45 47 کا مسئلہ ہے. آپ کے سوشل میڈیا سے یہ ویڈیوز بھی آپ شیئر کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بیجز لگا کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. آپ کا کلیم صرف یہ ہے کہ کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ پولنگ بھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ دونوں باتیں ہوئی ہیں نا. پورا دونوں ٹھیک نہیں. سوشل میڈیا سے جو ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں ہم بھی چلاتے رہے، باقی لوگ بھی چلاتے رہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا. بلکہ مجھے یہ شکوہ ہے کہ ایسا ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں، پہلے سے ایسی چیزیں چل رہی تھیں کہ جس میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ایم کیو ایم کو 15 سیٹیں مل رہی ہیں، 14 سیٹیں مل رہی ہیں، 12 سیٹیں مل رہی. کس بیس پہ، کس سروے پہ؟ جتنے عوامی اوپینین کے سروے تھے وہ بالکل نیچے تھے. تو ذہن سازی کرنے کی کوشش ہوئی، اور جب رزلٹ آ رہے تھے تب بھی. اور میں نے حافظ صاحب اب جو نتائج آئے ہیں وہ تو جو سرویز شو کر رہے تھے کہیں ان کے بالکل ہی اپوزٹ آئے ہیں، تو اس کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ حتمی نہیں کہا جا سکتا. ابھی ایک نتیجہ ہے ہمارے سامنے NA 148 ملتان کی جو سیٹ ہے، یوسف رضا گیلانی یہاں سے جیتے ہیں. تیمور الطاف ملک آزاد کینڈیڈیٹ وہ ہار گئے ہیں. رحمان ملتان بڑی امپورٹنٹ، کل جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ تھا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ملتان سے بڑی امیدیں تھیں، اور یہ تیمور ملک صاحب اچھے لائر ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں. شاہ محمود قریشی کا بھی کیس جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر یہی تھے. اس حلقے میں بڑی ایک 250 کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں، اور اس میں جو ریجیکشن آف ووٹس ہے وہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اچھا میں ایک خبر ذرا بتاتے چلیں، سوشل میڈیا پر بھی اب آ رہا ہے، کافی شروع ہو رہا ہے، تیاریاں شروع ہو گئی. میاں صاحب میاں نواز شریف کے خطاب کے لیے کیمرے ویمرے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، کرسیاں ورسیاں جو ہے وہ لگا رہے ہیں. 6 بجے سٹارٹ کریں گے، تو 6 بجے اب اللہ کرے اب وہ آئیں اور وہ خطاب کر کے جائیں. ایک اور نتیجہ جی NA 171 کا یہ نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے. رحیم یار خان سے یہ نتیجہ آزاد امیدوار ہیں جی ممتاز مصطفیٰ جو جیتے ہیں. ہاشم جمع بخت یہ بھی ویری امپورٹنٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہار گئے ہیں. یہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پنجاب کے، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور تحریک انصاف نے ان کو پچ کیا تھا بطور ینگ انرجیٹک وزیر خزانہ کے طور پر، اور جو ہے وہ انتخاب اس مرتبہ انہوں نے آزاد ہی لڑا، لیکن وہ سیٹ نکال نہیں سکے. تو یہ کیونکہ یہ جو ٹپیکل میرا خیال ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی جی بالکل وہ بھی تھے. اور ہاشم جمع بخت صاحب جو ہے وہ یہ الیکٹیبلز کا ہی مقابلہ ہم دیکھ رہے ہیں 1 اور 2 کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ساؤتھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر یہی مقابلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ دوسرے جو میرا خیال ہے اصلی آزاد ہیں، جو اصلی آزاد بھی کیٹیگری ہے اصلی آزاد، اور ایک وہ آزاد ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تیمور ملک اور یوسف رضا گیلانی کا جو فرق ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ تقریباً 290 ووٹوں کا 290 ہی ہے نا میرا خیال ہے. یہ حلقہ کھلے گا، یہ وہ حلقہ ہے جو کھلے گا. لیکن جو صاحب پچھلی دفعہ بھی ایسے حلقے تھے جہاں پر 300 ووٹوں کا فرق تھا، لیکن 5 سال وہ حلقے کھل نہیں سکے. مطالبہ ہوتا رہا. لیکن یہ ایک قصور کا حلقہ تھا، قصور کا حلقہ وہ نہیں کھلا تھا. کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ. اٹک ملک سہیل خان PMLN سے ان کا تعلق ہے، جیتے ہیں. اور یہ آزاد